नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तक़बाल करते हैं। एक नई सुबह के साथ हाज़िर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से यकीनी तौर पर आप मुलाकात के मुंतज़िर हैं, वो भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से इस्तक़बाल करेंगे पुरतपा खैर मक़दम क़ारी फ़ज़लुर रहमान साहब, आपका खुशामदीद और वालेहाना इस्तक़बाल सना सैयद, आपका भी शुक्रिया इस्तक़बाल है। हमारे तमाम नाज़रीन आप सबका भी हमारे इस प्रोग्राम में। और जैसा कि आप जानते हैं कि ज़िलहज का मुबारक महीना जारी और सारी है, अशरे ज़िलहज हमारे दरमियान है और इन्हीं मुबारक और मुक़द्दस अय्याम में हज की फ़जीलत और अहमियत के बारे में इंशाअल्लाह आज हमारी गुफ्तगू होगी। लेकिन हम चाहेंगे कि आज का जो हमारा प्रोग्राम है इसका बाबरकत आगाज़ क़ारी साहब की खूबसूरत आवाज़ में तिलावत कुरान पाक से हो। मुअद्दबाना इल्तिमास से क्या आगाज़ कीजिए क़ारी साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारका वहुदى लिलआलमीन। फीही आयातुन बय्यिनातुन मक़ामु इब्राहीम। वमन दखलहु कान आमिना। फीही आयातुन बय्यिनातुन मक़ामु इब्राहीम। वमन दखलहु कान आमिना। वलिल्लाहि अलन् नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। वमन कफर फ़इन्न अल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। क़ुल या अहलल किताबि लिम तकफ़ुरून बिआयातिल्लाह वल्लाहु शहीदुन अला मा तअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह क़ारी साहब, अल्लाह आपके दर्जात और बुलंद करे। समातें तो सरशार हुई, दिल सैराब नहीं हुआ।
ایسا لگتا ہے کہ ہم مزید سنتے ہیں، لیکن چونکہ وقت کی بھی پابندی ہوتی ہے، لیکن آپ سے مؤدبانہ التماس ہے کہ آپ گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً تلاوت قرآن پاک سے ہمارے ذہن و دل کو سرشار کرتے رہیں۔ بہت بڑی سعادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی جھولی میں ڈالی ہے، اور دل کی دنیا کو بدلنے کے لیے یہ کلام ایک جادو کی حیثیت رکھتا ہے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ تو ناظرین، ان آیات جن کا انتخاب قاری صاحب نے کیا ہے، اس پر بھی آپ کی تعریف کرنا جو ہے تعریف نہ کرنا بے انصافی ہوگی کہ ہمارے آج کے ٹاپک سے یہ بہت حد تک انصاف کرتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو ان آیات میں شامل ہو گئیں، جو چیزیں ابھی باقی ہیں انشاءاللہ وہ مولانا صاحب کی رہنمائی کے توسط سے آپ تک پہنچائیں گے، لیکن ثنا کی خوبصورت آواز کا بھی آپ کو انتظار ہوتا ہے، تو ثنا کی جانب چلتے ہیں۔ ثنا خوبصورت سی نظم پیش کر رہی ہیں، آغاز کیجیے ثنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طواف کعبہ کی شام و سحر مبارک ہو، طواف کعبہ کی شام و سحر مبارک ہو، خدا سفر مبارک ہو، خدا کی رحمت والا سفر مبارک ہو۔ فضا میں گونج ہے ملا نصیب سے رحمت قدر مبارک ہو، ملا نصیب سے رحمت قدر مبارک ہو، خدا کی سفر مبارک ہو۔ درے حبیب کا منظر نظر کے سامنے ہے، درے حبیب کا نظر کے سامنے ہو، گوہر لٹاتی ہوئی چشم تر مبارک ہو، طواف کعبہ کی شام و سحر مبارک ہو، نظر نے چوم لیا بر کے گنبد خضرا، نظر نے چوم لیا بر کے گنبد خضرا، فضل رہے ماں کو بھی ایسی نظر مبارک ہو، طواف کعبہ کی شام و سحر مبارک ہو۔
اپنے گھر مولا آمین یا رب۔ بلا لے ہر کوئی مومن کو اپنے گھر مولا، بلانا تیرا انہیں اپنے گھر مبارک ہو، طواف کعبہ کی شام و سحر مبارک ہو، خدا کی رحمتوں والا سفر مبارک ہو۔ سبحان اللہ، بہت خوب ثنا ہے، خوبصورت کلام کے ذریعے، اپنے خوبصورت و پرسوز آواز کے ذریعے پورا منظر زندہ و جاوید بنا دیا۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے چشم تصور سے ہی صحیح کہ ہم وہاں پہنچ گئے ہیں اور سب کچھ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ سلامت رہیں آپ دونوں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے۔ اور واقعی ناظرین، زی سلام کی طرف سے ان تمام زائرین حج بیت اللہ کو جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس بار اس سعادت سے سرفراز کیا ہے، بہت ساری مبارکباد، بہت ساری مبارکباد۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سفر کو مبارک کرے اور آپ کے حج کو مقبول اور مبرور بنائے۔ تو ناظرین آمین۔ ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد انشاءاللہ پروگرام کے سلسلے کو آگے لے چلیں گے۔ ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آئیے پروگرام کے سلسلے کو آگے لے چلتے ہیں۔ آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے اپنے مہمان کا استقبال کرتے ہیں۔ اسٹوڈیو میں تشریف لا چکے ہیں ہمارے بہت ہی خاص مہمان، مشہور و معروف عالم دین، ممتاز اسلامی اسکالر، اسسٹنٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز، جامعہ ہمدرد، جناب مولانا وارث مظہری صاحب۔ آئیے مل کر استقبال، خوش آمدید ڈاکٹر صاحب، پرتپا خیر مقدم۔ تو ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے لے چلتے ہیں، اور جیسا کہ ابتدا میں عرض کیا تھا کہ ماشاءاللہ ذی الحج کا مہینہ جاری و ساری ہے، اور اس مہینے کی فضیلت اور اہمیت یہ ہے کہ اسے ذی الحج ہی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں حج جیسا ایک اہم اسلام کا جو رکن ہے وہ ادا کیا جاتا ہے۔ حج پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں تمام عبادتوں کا، یعنی اسلام کے جو 5 پلرز ہیں ان سب کا نچوڑ اس رکن اعظم میں ہمیں نظر آتا ہے، اور اسی لیے اسے رکن اعظم بھی کہا گیا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا بھی اقرار ہے، رسالت کا بھی اقرار ہے، اس میں نمازوں کی ادائیگی بھی ہوتی ہے، اس میں زکوٰۃ کی طرح مال بھی خرچ ہوتا ہے، اس کے علاوہ تمام طرح کی بدنی اور مالی عبادتوں کا مجموعہ ہے حج بیت اللہ۔ تو حج کی فضیلت، حج کی فرضیت، حج کی اہمیت کے بارے میں مولانا صاحب آپ سے جانیں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے برملا یہ ارشاد کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر حج فرض کیا ہے اس کے لیے جو اس کی استطاعت رکھتا ہے۔ یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی مشقت نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، استطاعت ہے تو حج بیت اللہ ضروری ہے، فرض ہے۔ تو حج کی تاریخ پر جب نظر ڈالتے ہیں تو کیا پاتے ہیں، اور اس کی فضیلت کس طرح ہم ثابت کرتے ہیں دیگر عبادات پر؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے ہم حج کی جو آپ نے آیت پڑھی ہے اس کے تناظر میں حج کی اہمیت پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، پھر ہم جو ہے حج کی تاریخ کی طرف آئیں گے، اس کا کیا پس منظر رہا ہے اور اس کا کیا تناظر رہا ہے۔ تو قرآن میں متعدد مقامات پہ یہ بات کہی گئی ہے کہ حج دیگر فرائض کی طرح سے ایک فریضہ ہے جس کو ادا کرنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، اور وہ تجدید ایمان اور تکمیل ایمان کا ذریعہ ہے۔ بے شک۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حج کرے اور اس طرح سے حج کرے کہ وہ کسی لغو کام میں مبتلا نہ ہو، اور وہ لغو کام کی اپنی تفصیلات ہیں، تو وہ اس طریقے سے اپنے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جس طریقے جیسے کہ وہ آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہوگا۔ ایک معصوم بچہ جس طرح سے گناہوں سے پاک ہوتا ہے اس طرح سے پاک ہو جاتا ہے۔ یہ وہ حج ہے جس کو حج مبرور کہا جاتا ہے، جو حج مقبول ہے، اور اس کی جزا جو ہے وہ جنت کے سوا بھی کچھ نہیں۔ بلا شبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی جزا جنت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق، آگے فرمایا ہے کہ تزودوا فإن خیر الزاد التقوی،
یہ بہت اہم بات ہے کہ دیکھو تم جب حج کو جاؤ تو کچھ زیادہ راہ رکھ لیا کرو جو تمہارے ضرورت کے لیے کافی ہو، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھو کہ سب سے اہم اور سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ تو تقویٰ ہے۔ تو ان تمام عبادات کا جو بنیادی مقصد ہے وہ تقویٰ حاصل کرنا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم ہی میں روزے کی یہاں پہ فرضیت بیان کی گئی، وہاں پہ یہ بات کہی گئی لعلکم تتقون، اس لیے ہم نے اس کو فرض کیا تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفت گویا کہ پیدا ہو جائے۔ بالکل، یعنی تمام عبادت کی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر جڑ یا اساس ہے تو وہ تقویٰ ہے۔ بلا شبہ۔ حج پر جانے سے پہلے ہی ایک حاجی کو بہت سارے اعمال ہیں جو کرنے ضروری ہیں، جس میں اس کا تزکیہ نفس بھی ہے، ظاہری بھی ہے، باطنی بھی ہے۔ تقویٰ تو زیادہ راہ ہے، ہم اس زیادہ راہ پر بھی بات کریں گے، لیکن پہلے ایک نظر ڈال لیتے ہیں کہ روحانی طور پر یہ جو اس کا سفر ہے یہ کیسے شروع ہو جاتا ہے۔ جسمانی طور پر تو شروع ہوتا ہی ہے، لیکن روحانی طور پر اس سفر کا آغاز کب اور کیسے ہوتا ہے؟ جی، یہ جو حج کا جو فریضہ ہے بنیادی طور پہ جب وہ اس قابل ہو جاتا ہے، اس کی استطاعت زندگی کے جس لمحے میں اس کی ہو جاتی ہے، اس وقت سے اسی وقت میں اول وہلے میں حج اس پہ فرض ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو فرضیت ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب مال ہیں، جو اس کی ادا کر سکتے ہیں، لیکن جس طرف آپ غالباً اشارہ کر رہے ہیں کہ روحانی سفر جو شروع ہو جاتا ہے وہ تو دیکھا جائے تو ایک طرح سے بچپن ہی سے وہ عمل شروع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ یہ جو حج جو کرتے ہیں شاعر اللہ کو زندہ کرنے کے لیے، تو انسان جو محبت وحی ہے، جو نزول وحی کی جگہ ہے، وہ ہمارے تحت شعور میں کہیں پیوست ہوتی ہے۔ وہ مکہ اور مدینہ، وہ مقامات مقدسہ، یہ ساری کی ساری ہمارے شعور میں اس طرح سے پیوست ہوتی ہیں کہ جب ہم شعور کی آنکھیں کھولتے ہیں تو ہمارے اندر وہ شوق، وہ والہانہ پن، وہ جذبہ بالکل بچپن کے ابتدائی حدوں سے ہی ہمارے اندر وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ایک طرح سے دیکھا جائے کہ وہاں سے ہی ہمارا سفر شروع ہو جاتا ہے لاشعوری طور پر۔ شعوری طور پر جب پہ انسان یہ بالکل۔ سوچتا ہے کہ اب دیار مقدس کی جانب میں جا رہا ہوں، اور ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ آسودہ خاک وہیں ہو، بے شک ایک یہ خواہش رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ، یہ بہت بڑا انسان کو میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ نصیب ہے یہ لوگوں کا جو اگر اسی سرزمین میں پیوند خاک ہوتے ہیں۔ تو ایک طرح سے انسان یہ سوچ کر جاتا ہے کہ یہ میرا آخری سفر بھی ہو سکتا ہے، اور پھر جیسا آپ نے بتایا کہ انسان کے گناہ یوں ختم ہو جاتے ہیں جیسے وہ اس نے اپنی ماں کے پیٹ سے نیا جنم لیا ہو۔ تو یہ جو روحانی سفر ہے اس میں انسان کے ظاہر کی، اس کے باطن کی، اس کے دل کی، اس کے دماغ کی، اس کے نفسیات کی کیا کیفیات ہوتی ہیں مولانا صاحب؟ بہت اہم۔ دیکھیے، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ حج کا جو بنیادی فلسفہ اور بنیادی مقصد جو ہے وہ کیا ہے، اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ دیکھیں، حج جو ہے بنیادی طور پہ ایمان کے تجدید اور تکمیل کا ذریعہ ہے، اور وہ اس طریقے سے کہ قرآن کریم میں شروع ہی میں اور متعدد مقامات پہ یہ کہا گیا ہے کہ ایمان کی بنیادی شرط دراصل غیبیات پہ ایمان لانا ہے، غیبی امور پہ ایمان لانا ہے۔ ایمان نام ہی ہے بنیادی طور پہ غیبی چیزوں کو ایمان لانے کا۔ حج میں یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو اعمال ہوتے ہیں وہاں جن چیزوں سے ہم گزرتے ہیں وہ شہود کی سطح پہ ایک طرح سے ہمیں انہی چیزوں کو جو ہم ایمان کی اور اعتقاد کی سطح پہ مانتے ہیں اس کو ہم شہود کی سطح پہ یعنی ظاہری سطح پہ ہم اس کو برتنے اور ایکسپیرینس کرنے کا ایک چھوٹا سا تجربہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جب ہم عرفات میں جاتے ہیں تو بالکل ویسا منظر ہوتا ہے جیسا کہ حشر کا منظر ہے، بالکل ویسے ہی۔ جو لباس پہنایا جاتا ہے وہ دیکھیں کہ وہ اس دنیا کا لباس نہیں لگتا، بالکل آخرت میں لگتا ہے کہ ایک کفن وہی دو چادریں، وہی ابھی قبر سے نکل کر کے آئے ہوں۔ جب آپ حاجیوں کو دوڑتے ہوئے دیکھیں گے سعی کرتے ہوئے تو ایسا لگے گا کہ بالکل وہ منظر ہے کہ جیسے کوئی قبر سے اس وقت نکلیں گے لوگ حشر کے دن اور بھاگتے ہوئے گویا حشر میں پہنچیں گے۔ اسی طریقے سے جو شدت ہے، جو گرمی ہے، وہ سارا کا سارا جو ہے وہ حشر کا ایک منظر بالکل پیش کرتا ہے۔ تو یہ وہ چیز اچھا اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ طواف والی جو کیفیت ہے بالکل ایسا لگتا ہے کہ خدا ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے، ملتزم سے چمٹتے ہیں تو لگتا ہے اس کے دامن سے ہم چمٹے ہوئے ہیں، اور بالکل حشر میں جیسے خدا موجود ہے اور جس طرح سے بیتابی کا اظہار اس وقت وہاں ہوگا ویسے ہی بیتابی کا اظہار ہو کر کے پروانہ وار لوگ گھوم رہے ہیں اور طواف کر رہے ہیں، زور زور سے لبیک کہہ رہے ہیں۔ تو یہ والی کیفیت ایک عجیب سی جو ہوتی ہے وہ بالکل ہمارے لیے وہ ان چیزوں کو جو غیب کی ہیں وہ ہم کو شہود کی سطح پہ لے آتی ہیں، اور اس طریقے سے ہمارا ایمان جو ہے جو اب تک اندیکھی چیزوں پہ ہے وہ لگتا ہے کہ جیسے دیکھی ہوئی چیزوں پہ ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے مقصد حج کا یہ بھی ہے کہ آپ کا ایمان
اس طرح سے مضبوط ہو جائے، اور وہ ایک فطری طرف ہے، یہ ایک فطری طرف ہوتی ہے کہ مثال کے طور پہ یہ فطری طرف ہوتی ہے کہ آپ اپنے آباء و اجداد کی سرزمین پہ جائیں، ان کے گھر کو دیکھیں، ان کے چیزوں کو دیکھیں، وہی شعائر اللہ گھر کی طرف ہی آ رہے ہیں مولانا صاحب کہ جب کعبے پر پہلی نظر پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ اس وقت جو دعا ہوتی ہے وہ مستجاب ہوتی ہے، قبول ہوتی ہے، لیکن وہ ایک عجیب سا منظر ہوتا ہے، اس گھر کا روب، اس گھر کا جلال، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بزرگی کا احساس، انسان جس کو کہتے ہیں ہوش و خرد سے بیگانہ ہوتا ہے، ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، دل، دماغ، ہوش، خرد سب کچھ جو ہے وہ انسان کے اپنے بس میں نہیں ہوتے، تو اس گھر کو دیکھ کر کیا محسوس ہوتا ہے؟ وہ پہلا گھر ہے دنیا کا جس کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی، طوفان نوح کے بعد اس کے نشانات مٹ گئے، ایک ٹیلے کی شکل میں یہ جو تھے اس کے آثار موجود تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مقامات کے بارے میں بتایا، نشاندہی کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اس گھر کی بنا رکھی۔ تو دنیا میں پہلا گھر ہے یہ خدا کا، جس کے معمار اور جس کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دو جلیل القدر انبیاء، حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی جو ہیں وہ اس کے معمار ہیں، اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ اس کے مزدور ہیں، تو یہ دونوں مل کر یہ گھر بنا رہے ہیں۔ یہ گھر اپنے آپ میں کیا کہتا ہے؟ دیکھیے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا حضرت آدم سے کہ وہ اس کو بنائیں، یعنی اس کا احیاء کریں، جو زمانے کے دستبرد کے ہاں تو وہ دب گیا تھا اور ایک طرح سے وہ ختم ہو گیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، کہ تم جو ہے پکار کر کے کہو کہ تاکہ لوگ جو ہے اس کی زیارت کریں۔ کہتے ہیں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو پکار تھی حضرت ابراہیم کی کہ اے لوگوں تم لوگ آؤ اور حج کرو، تو وہ تمام لوگوں نے جو ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے اور جو ابھی باقی یہ تھے، ان دنیا کے تمام لوگوں نے وہ آواز سنی، اور اسی آواز، وہی لبیک کو وہاں وہ اسی آواز پہ وہ دوڑتے ہیں۔ اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ ایک میٹافزیکل انداز میں یہ بات کہی گئی ہے، لیکن اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حج والی جو چیز ہے اس کے کہیں شعور میں، اس کے روح میں پیوست کر دی گئی ہے۔ جس طریقے سے عہد الست میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا اور کہا کہ بھائی یہ اقرار کرو کہ میں خدا ہوں، تو انہوں نے کہا قالوا بلی، انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل۔ اسی طریقے سے یہاں ہے کہ حضرت ابراہیم نے جو آواز لگائی پورے بنی نوع انسان کو، تو انہوں نے لبیک کہا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں گویا کہ حج کروں گا۔ تو حج کی اہمیت آپ دیکھیں کہ اس طریقے سے وہ اس کے روح میں، وہ اس کی ذات میں، وہ اس کے شعور میں، اس کا پورا وجود گویا اس میں وہ پیوست ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تڑپ اور یہ خواہش اور یہ جذبہ اس کے اندر بالکل ابتدا سے پایا جاتا ہے، جو بھی صحیح الفطرت ہے، اور یہ مجسم ہو جاتا ہے اس دیار مقدس میں حاضری کے وقت۔ اس کی جو پہلی نگاہ اس پہ پڑتی ہے، جو آپ نے کہا بالکل۔ یہاں تو ایک وہاں ایک سوال عجیب سی اور ہے کیفیت۔ مولانا صاحب، ایک سوال اور ہے، جیسے آپ نے بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، یہ جو شہر ہے مکہ، جس کو زمانے میں قرآن پاک میں بکہ کے نام سے پکارا گیا ہے، تو یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ جب وہ حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو وہاں چھوڑنے گئے تھے اور واپس لوٹ کر آتے ہیں، تو انہوں نے یہ بھی دعا کی تھی کہ ربنا انی اسکنت ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المقدس فاجعل افئدة الناس تہوی الیہ۔ تو یہ جو دعا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے پھلوں کی دعا کی تھی کہ اس شہر کو امن و امان والا بنا دے، اس میں ایسے پھلوں کی جو ہے وہ نعمت دے کہ یہ خوب پھلے پھولے اور لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہوں۔ تو حج میں کروڑوں کی تعداد میں فرزندان توحید کا وہاں جانا، وہاں ان کا اجتماع اور وہاں حج کے مناسک کا ادا کرنا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا پورا ہونا بھی ہے۔ اور یہ جو حج کے شاعر ہیں، ان کا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل، حضرت ہاجرہ علیہ السلام، ان سب کی زندگی سے بڑا گہرا رشتہ ہے۔ کیسے تھے یہ اعمال اور یہ اللہ کو اتنے محبوب ہوئے کہ ان کو رہتی دنیا تک کے لیے یادگار بنا دیا؟ بہت اہم بات ہے۔ دیکھیے، یہ جو پوری سرزمین ہے جو ہم دیکھتے ہیں، بنیادی طور پر فلسطین اور شام اور حجاز کا علاقہ، یہ انبیاء کی سرزمین ہے۔ سارے جلیل القدر انبیاء یہاں تشریف لائے اور انہوں نے اس دینی مشن پہ کام کیا جو اس کائنات کے بنائے جانے کا مقصد ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ زمانے کے تعامل کی وجہ سے، امتداد زمانہ کے وجہ سے، وہ روایت جو خالص مذہبی روایت ہے، توحید کی روایت ہے، وہ توحید کی روایت اس کے باوجود جس طریقے سے زندہ رہنا چاہیے تھا، وہاں جڑ پکڑنا چاہیے تھا، اسٹیبلش ہونا چاہیے تھا، اس طرح سے اسٹیبلش وہ روایت نہیں ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو
بڑا کارنامہ ہے بنیادی طور پہ، وہ بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے وہاں اس شرک کے خلاف ایک زبردست محاذ قائم کیا. انہوں نے اپنی پوری زندگی اور اپنے پورا خاندان کو اس میں لگا دیا، اور اس طریقے سے وہ توحید کی روایت جو حضرت ابراہیم سے حضرت آدم سے شروع ہوئی تھی، اس خطے میں اس کو جمایا، اس کو مضبوط کیا، اس کے ستون مضبوط کیے. اس کے انعام کے طور پہ باتیں تو بہت ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے انعام کے طور پہ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حج کو فرض کیا، اس میں سے وہ بڑا حصہ حضرت ابراہیم کے نام سے ایک طرح سے معین کر دیا. اب انہی کی یادگاریں ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی، جو اللہ کے خلیل تھے، دوست تھے، جن کو ہم حج کے ذریعے زیادہ سے زیادہ زندہ رکھنے، اپنے ذہنوں میں تازہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل مولانا صاحب، ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں ناظرین. بریک کے بعد انشاءاللہ بات کے سلسلے کو آگے لے چلیں گے. ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. آئیے پروگرام کے سلسلے کو آگے لے چلتے ہیں. وہ سوال جو ذہن میں بار بار آ رہا ہے مولانا صاحب، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں. تمام پیغمبر جو آپ کے بعد آئے ہیں وہ آپ کے دونوں بیٹوں کی نسل سے ہی آگے چلتے ہیں. حضرت اسحاق علیہ السلام سے جو سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچتا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نبی آخر الزمان مبعوث ہوئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو سرزمین شام، سرزمین کنعان، یہ تمام علاقہ فلسطین وغیرہ کا، اسے چھوڑ کر نبی آخر الزمان کی بعثت کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لا کر سرزمین حجاز میں بسانا، اور ایک نئی قوم جو اپنے اخلاق، اپنے اعتبار، اپنے خصائل کے اعتبار سے ان سے بالکل مختلف ہو، اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت تھی؟ دیکھیے، بہت اہم سوال ہے، بہت اہم نقطہ ہے جس کو ذہن میں رہنا چاہیے. دیکھیے، یہ جو سارے علاقے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، سیریا کے علاقے، شام کے علاقے، میسوپوٹامیہ کے، عراق کے علاقے، جو انبیاء کی سرزمین ہے، مختلف انبیاء وہاں آئے. یہ وہ سرزمین ہے جو تمدن کا گہوارہ رہی ہے، تہذیب کا گہوارہ رہی ہے. یہ ساری سرزمینیں جو ہیں وہ بڑی بڑی تہذیبوں کا گہوارہ رہی ہیں. مصر بھی اسی طریقے سے. تو تمدن کا جو ایک پہلو ہوتا ہے وہ تو بہت ہی زیادہ ایجابی اور مثبت ہوتا ہے کہ اس میں زندگی کو آسانیاں حاصل ہو جاتی ہیں، لکھنے پڑھنے، وہ ساری کی ساری چیزیں، سماج بہت زیادہ ترقی کر جاتا ہے. لیکن ایک دوسری طرف اس کا ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ جب تمدن ڈیولپ ہوتا ہے تو اپنے اندر بہت ساری خرابیاں اور کمیاں اور کمزوریاں بھی لے کر کے، اخلاقی انحطاط بھی لے کر کے آتا ہے. یہ بالکل فیکٹ ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پلاننگ بنائی وہ یہ تھی کہ ایک ایسی نسل کو اٹھایا جائے جو بالکل فطرت کی گود میں ہو، جو اس طریقے کی تمدنی آلائشوں سے بالکل پاک ہو اور بالکل خالص فطری انداز میں وہ پیدا ہو، اور پھر جو ہے یعنی پوری نسل آگے بڑھے، اور پھر اسی نسل میں پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا جائے. تو اسی لیے دیکھیں کہ یہ خدا کی ایک پوری منصوبہ بندی ہے کہ ابراہیم حضرت اسماعیل کو لا کر کے وہی وادی غیر ذی زرع میں، آپ دیکھیں قرآن میں یہی لفظ استعمال ہوا ہے، وادی غیر ذی زرع، ایسے چٹیل میدان میں جہاں کوئی گھاس نہیں اگتی تھی، بے آب و گیا میں لا کر کے چھوڑ دیا گیا. اور سارے واقعات معلوم ہے کہ کس طریقے سے ہوا. تو وہ بالکل ایک فطرت کی گود میں، جہاں سوائے خدا کے ظاہری کائنات کے اور کچھ بھی نہیں. تو اس طریقے سے ہوتا یہ ہے کہ جو نسل یا جو فرد اس میں پلتا ہے اور بڑھتا ہے، وہ خالص فطری تقاضوں کی بنیاد پہ بڑھتا ہے، اور اس میں حق کو قبول کرنے کی صلاحیت زیادہ بنی اسرائیل کو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس قدر لاڈ اس قوم کے اٹھائے ہیں، اتنے شاید ہی کسی کے اٹھائے ہوں. مگر ان کے اندر یہی تھا کہ وہ قیل اور قال، کثرت سوال اور حق کو جھٹلانا، بار بار نافرمانی کرنا. جبکہ یہاں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد پھر آگے بڑھتی ہے، اور جس طرح اہل عرب کے ہمیں خصوصیات ملتی ہیں کہ کچھ ایسی حرکتیں تھیں ان کے، کچھ عادات ایسے تھے، چاہے وہ بت پرستی ہو، چاہے شراب نوشی ہو، چاہے دوسری چیزیں ہوں، لیکن ان کے اندر اخلاقی اعتبار سے ایسے اوصاف موجود تھے. بہت اہم بات ہے یہ. اس لیے آپ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی متعدد حدیثوں میں کہا، خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام. جاہلیت میں جو لوگ تم میں سب سے زیادہ بہتر تھے وہ اسلام میں سب سے زیادہ بہتر ہے. اسی طریقے سے ایک بہت ہی مختصر سا واقعہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں نے کچھ چیزیں جاہلیت سے سیکھی ہیں، اگر آپ تصدیق کر دیں تو ہم ان کو باقی رکھیں، اگر آپ تصدیق نہ کریں تو ہم ان کو انکار کر دیں. تو انہوں نے کئی چیزیں بتائیں جن میں یہ تھا کہ جب ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے تو ہم شکر ادا کرتے ہیں، ہم صبر کرتے ہیں،
ہم کسی دشمن کی شماتت نہیں کرتے، یعنی ان کے مصائب جو ان پہ نازل ہوتے ہیں، مصیبت نازل ہوتی ہیں، ہم ان پہ خوش نہیں ہوتے۔ جب دشمنوں کا مقابلہ ہو تو ہم جم کر کے اس سے لڑتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ کہا وہ سننے کے قابل ہے۔ رسول اللہ نے کہا کہ فقہاء عابدون کأنہم الانبیاء، کہ یہ تو بالکل لگتا ہے کہ فقہا ہیں اور عابدین ہیں، اور یہ تو انبیاء والی باتیں ہیں، بالکل ایک دم ایسی بات، انبیاء والے اوصاف، انبیاء والے اوصاف ہیں۔ تو اس سے کیا لگتا ہے؟ اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ جو جاہلی دور کے جو آپ نے جس طرف اشارہ کیا، ان کی اپنی خرابیاں تھیں، بت پرستی یا وغیرہ وغیرہ، لیکن ان کے اندر جو فطری اوصاف، امتیازات اور خوبیاں بے پناہ تھیں ان کے اندر۔ اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں جو بڑا سے بڑا جو مشرک یا کافر ہوتا تھا، وہ بھی عہد کا، قول و قرار کا اتنا پابند ہوتا تھا کہ چاہے ان کا خاندان تباہ ہو جائے، لیکن جو کچھ اس نے زبان دے دی ہے وہ دے دی ہے۔ جیسے مطعم بن عدی نے کہا کہ ہم آپ کو پناہ دیتے ہیں، آپ آ کر کے مکے میں اپنی تبلیغ کریں تو کریں۔ وہ کافر تھے، مسلمان نہیں ہوئے، لیکن قول قرار جو دے دیا وہ دے دیا۔ یہ فطری اوصاف ہوتے ہیں، لیکن یہ جب تمدنیں جب پرورش پاتی ہیں، آگے بڑھتی ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ اس طرح کے اوصاف ختم ہو جاتے ہیں انسان کے اندر سے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نسل اٹھائی وہ اپنی فطری بنیادوں پہ تھی۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی وہ بالکل ایک طرح سے نئے سرے سے ایک عمارت کو اٹھانا تھا، نئے سرے سے بالکل ایک عمارت کو اٹھانا، کیونکہ ساری بنیادیں مسمار ہو چکی تھیں، ختم ہو چکی تھیں، کچھ بھی نہیں تھا سوائے شرک کے۔ کچھ حنیفیت والے لوگ تھے، کچھ دین ابراہیمی کو ماننے والے چند لوگوں سے زیادہ کچھ نہیں لیتے، اور وہ بھی دین اسلام پہ نہیں تھے، وہ بھی دین اسلام پہ نہیں تھے، عقائد کیونکہ قرآن تھے۔ میں کہا کہ ہم نے تم کو امیوں میں مبعوث کیا ہے۔ بالکل ان پڑھ تھے، کہتے ہیں صرف 17 لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ یعنی اس حد تک بالکل قبائلی معاشرہ تھا، اور اس حد تک لوگ اپنے دنیا کے تہذیب اور تعلیم سے اتنے ناواقف تھے کہ وہ بالکل جو ابتدائی زمانہ جو تاریخ کا رہا ہے، اس طرح کی ابتدائی زمانے والے مرحلے میں وہ رہ رہے تھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کریڈٹ جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن جو ہے، جو قائم ہوا دوسرے انبیاء کے مقابلے میں، وہ بالکل نقطے سے شروع ہوا، آغاز سے شروع ہوا۔ اور جو دوسرے بہت سارے انبیاء آتے تھے، وہ انبیاء کا ایک سلسلہ وہاں رہتا تھا، ایک چین تھی، پہلے ایک چین تھی، کو نئے سرے بے سے شک۔ آگے لے جانا۔ اب ابراہیم کے بعد اسحاق اور اسماعیل ہیں، انہی کے بیٹے ہیں، انہوں نے اس کو روایت کو آگے بڑھایا۔ یہاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سرزمین ملی وہ بالکل خالی تھی۔ تو یہ وہی اس کی پلاننگ اس وقت سے کی گئی جب حضرت ابراہیم نے اسماعیل کو لا کر کے یہاں رکھا۔ بالکل کریڈٹ اس قوم کو بھی جاتا ہے مولانا صاحب، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر آمنا و صدقنا کہا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسی قوم جس کے آس پاس اس طرح کے عقائد، اس طرح کے نظریات نہیں تھے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا تو آپ کی باتوں کو سن کر اس کو، جس کو کہتے ہیں کہ بالکل یعنی اس کو ماننے والے، اس کی صداقت کا اقرار کرنے والی ہمیں ایک ایسی جماعت نظر آتی ہے جو بڑی پامردی سے، بڑی ثابت قدمی سے ان نظریات کو آگے لے کر جاتی ہے۔ یعنی جس کو انہوں نے ایک دفعہ قبول کر لیا اور ان کے شعور میں وہ چیز حقیقت بس گئی، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی وہ پیچھے نہیں ہٹی۔ بلائنڈ فیتھ جس کو جیسا کہ بعض لوگوں نے کہا، وہ بہت مشہور ہے کہ جب وہ ایک جنگ پہ جا رہے تھے تو ان لوگوں نے ایمان قبول کر لیا، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں موسیٰ کی قوم کی طرح سے ہم ایسا نہیں کہیں گے کہ آپ جائیے اور جنگ کیجیے وَإِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اور ہم یہاں انتظار کرتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، ہم سے نہیں ہوگا۔ نہیں، ہم نے ایمان قبول کیا ہے، تو اب ہمیں جو کچھ بھی آپ کہیں آمنا صدقنا، ہم ہر چیز میں بالکل تیار ہیں۔ یہ قوم کا مزاج ہوتا ہے آخری حد تک۔ اگر مخالفت ہے تو آخری درجے کی ہے، آپ یہ دیکھیں آخری درجے کی ہے، لیکن اگر ایمان ذہنوں میں راسخ ہو گیا، ایک دفعہ ایمان آ گیا، تو اب پوری زندگی ہماری قربان ہے، آخری حد تک قربان ہے، اس میں ایک منٹ کے لیے کوئی تحمل و تذبذب نہیں۔ یہ اس طرح کے اوصاف والی نسل جو ہے ایسی جگہ پیدا ہوتی ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بیت اللہ کی حرمت اس زمانے میں بھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین مکہ اس کا طواف کیا کرتے تھے، اور اس کی جو اہمیت تھی وہ مسلم تھی۔ حد تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کے موقع پر یہ کہا کہ جو شخص جو ہے وہ خانہ کعبہ میں داخل ہو جاتا ہے اسے امان ہے، تو اس کی حرمت باوجود کے عقائد و نظریات کے اختلاف کے ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت بھی مسلم تھی۔ ہاں بے شک، اس لیے کہ ابراہیمی روایت جو ہے وہ تو عرب میں موجود تھی، اس کا طواف بھی چونکہ ابراہیم نے اس کو بنایا تھا تو یہ لوگوں کے شعور میں بالکل تھی، اور اس روایت میں داخل تھا کہ یہ بہت ہی معزز، بہت ہی محترم جگہ ہے، بہت ہی قابل تعظیم۔ تو اس لیے چاہے وہ مشرکین ہوں یا دوسرے لوگ ہوں، ان کا احترام اور وہ کرتے تھے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تو باضابطہ حج کرنے کے لیے آتے تھے نا۔ حج کا سلسلہ جو
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع نہیں کیا، ہاں اس میں کچھ ریفارمیشن کی، کچھ اصلاح کی، لیکن اسی حج کے عنوان سے مشرکین آتے تھے اور طواف کرتے تھے باضابطہ، اور مختلف طرح کے اعمال کرتے تھے، قربانیاں کرتے تھے. کئی وہ چیزیں حج میں ہم پاتے ہیں جو پہلے سے موجود تھی، اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اصلاح کر کے اس کو آگے بڑھا دیا، جاری کر دیا. تو ان کے نزدیک بھی وہ چیز اتنا ہی محترم تھی. بس اتنی بات تھی کہ انہوں نے اپنے مشرکانہ روایت کے تحت اس میں شرک کو داخل کر دیا تھا، کچھ بت رکھ دیے تھے، یہ کر دیا تھا، وہ کر دیا تھا. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ تم اس کو پاک کرو. فتح مکہ کے بعد فتح مکہ کے بعد تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پاک کیا. بالکل. اب ہم آتے ہیں حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کے ان واقعات کی جانب کہ جو اللہ تعالیٰ کو وہ اعمال یا ان کے افعال اتنے پسند آئے کہ رہتے دنیا تک انہیں یادگار بنا دیا. وہ چاہے ایک ماں کی تڑپ ہو، صفا اور مروہ کے درمیان صحیح ہے، خواہ وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شیطان کو کنکریاں مارنا ہو، رمی جبرات ہے، ہم دیکھتے ہیں قربانی ہے کہ اپنے 86 یا 87 سال کی عمر ہو گئی ہے اور اللہ سے منتوں اور مرادوں سے مانگا ہوا بیٹا ہے. جب وہ دوڑنے پھرنے کے لائق ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ خواب میں قربانی کا حکم دیتے ہیں. اور جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور بچہ بھی یہ کہتا ہے کہ ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے. صحیح. تو یہ تمام چیزیں رہتی دنیا تک کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یادگار بھی ہیں اور شاعر حج بھی ہیں، بے شک مناسک حج بھی. تو بنیادی طور پہ جو حج کے یہ سارے ارکان ہیں، جو فرائض و واجبات ہیں، یہ بنیادی طور پہ ان کو کہا گیا کہ یہ شاعر اللہ کی اقامت ہے، ان کو زندہ کرنا اور اس کو قائم کرنا ہے. وہ یہ سارے شاعر اللہ حضرت ابراہیم کی زندگی اور ان کے اعمال سے جڑے ہوئے ہیں، جو آپ نے دیکھا شروع سے لے کر کے اخیر تک کا پورا عمل دراصل وہ حضرت ابراہیمی یادگاروں کو زندہ اور تازہ رکھنا ہے. اس لیے کہ حضرت ابراہیم جو ابو الانبیاء تھے، انہوں نے جو کارنامہ انجام دیا، انہوں نے جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پہ اپنے جان کو نثار کیا، اپنے پورے خاندان کو لگا دیا، یہ ادا گویا اتنی محبوب اور اتنی پسندیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نگاہ میں ہوئی کہ اس کو ارکان حج کا میں شامل کر دیا اور حج کا بنیادی طور پہ ذریعہ بنا دیا. تو وہ سارے کے سارے ابراہیمی یادگاریں ہی ہیں جس کو ہم شاعر اللہ ایک طرح سے کہتے ہیں، جو آپ نے بتا دیا کس طریقے سے وہ ساری چیزیں ہم کرتے ہیں. بالکل. مولانا صاحب، بہت سے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ زندگی میں کئی بار حج کی سعادت دیتا ہے. کوئی انسان ایسا ہوتا ہے جو دل میں یہ تمنا لیے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی نوازش ہے کہ وہ جسے اپنے در پر بلا لے. لیکن استطاعت رکھتے ہوئے حج نہ کرنا کتنا بڑا گناہ ہے. بے شک. دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے، ہر مسلمان کے ذہن میں رہنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من مات ولم یحج فلا علیہ ان یموت یہودیا و نصرانیا، کہ جو استطاعت رکھتے ہوئے رہنے کے باوجود اگر وہ حج نہ کرے تو اس کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ وہ یہودی ہو کر کے مرا یا نصرانی ہو کر کے، یہودی ہو کر کے یا عیسائی ہو کر کے. یہ ایک بہت بڑی وعید ہے، یہ ایک بہت بڑی چیتاونی اور ایک وارننگ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے کہ ایک شخص سے توقع یہ کی جاتی ہے کہ جیسے ہی مطلوب یہ ہے کہ جیسے ہی اس پر حج فرض ہو وہ پہلی فرصت میں جا کر کے حج کرے، پہلی فرصت میں. لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا اور مالیت کے باوجود، استطاعت کے باوجود اگر وہ حج نہیں کرتا ہے تو اس کا ایمان کا کوئی بھروسہ نہیں، کوئی اعتماد نہیں، کوئی اعتبار نہیں، پتہ نہیں وہ ایمان اس کا تھا بھی یا نہیں تھا. اور پھر زندگی کا بھی بھروسہ نہیں، نہ جانے کب اجل آ جائے. ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد انشاءاللہ سوال و جواب کے سلسلے کو، اس گفتگو کے سلسلے کو آگے لے چلیں. ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. آئیے بات چیت کے سلسلے کو آگے لے چلتے ہیں. زندگی کا یا موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے مولانا صاحب، کب زندگی دغا دے جائے، کب موت اپنے ساتھ لے جائے. ایسے میں جیسے آپ نے کہا کہ جیسے ہی حج کے لیے استطاعت ہو جائے، اتنا مال ہو انسان کے پاس کہ وہ حج بیت اللہ کر سکے، اسے پہلی فرصت میں اللہ کے گھر کا سفر کرنا چاہیے. اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بر صغیر ہند و پاک کی اگر ہم بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں یہ سوچتے ہیں لوگ کہ ابھی جوانی میں حج کیوں کریں، تھوڑا سا اور عمر آگے بڑھے، نہ جانے بھی کتنے گناہ اور کرنے ہیں. تو وہ ٹالتے جاتے ہیں یہاں تک کہ اس عمر کو پہنچ جاتے ہیں جب نہ ان سے حج کے ارکان صحیح طور پر ادا ہوتے ہیں، نہ صحت ساتھ دیتی ہے، نہ وہ صحیح کے لائق ہوتے ہیں، نہ دیگر ارکان صحیح طرح ادا کر پاتے ہیں. تو وقت رہتے، صحت رہتے، جوانی رہتے حج بیت اللہ کر لینا کتنا افضل ہے.
جی بالکل، اسی لیے دیکھیں جمہور علماء کا یہ بالکل واضح متفقہ مسلک ہے جمہور علماء کا، کہ جیسے ہی آپ مستطیع ہوں، جیسے ہی استطاعت آپ کو ہے، آپ کے لیے حج فرض ہے کہ آپ فوراً پہلی فرصت میں جا کر کے حج کرنا فرض ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے بہت سارے ممالک میں، پورے ساؤتھ ایسٹ ایشیا وغیرہ کے جو ممالک ہیں، آپ دیکھیں گے انڈونیشیا اور ملیشیا وغیرہ میں بالکل نوجوان لوگ آتے ہیں۔ بہت ساری جگہ یہ روایت ہے کہ شادی حج کے بعد کرتے ہیں وہ، لیکن ہمارے یہاں کا یہ رہا کہ اصل میں چونکہ بہت زیادہ دور رہا اور کئی مہینے لگ جاتے تھے، سمندری سفر وغیرہ وغیرہ بڑے مسائل ہوتے تھے، تو عام طور سے لوگوں کو کے ذہن میں یہ شاید رہتا تھا کہ اب حج کے بعد دوبارہ لوٹ کر کے واپس آنا ممکن نہیں ہوگا، یعنی 100 سال پہلے 200 سال پہلے۔ اب وہ چیز لگتا ہے کہ ایک روایت میں شامل ہو گئی ہے۔ اب لوگوں کا تصور یہ ہو گیا ہے کہ اب ہم جب تک ساری چیزوں سے فارغ نہ ہو جائیں، ایک بیٹا بیٹی کی شادی کر کے، گھر بنا کر کے اور ساری دکانیں مکان اسٹیبلش کر کے، جب تک فارغ نہ ہو جب تک حج کر کے نہ جائیں۔ دیکھیں یہ ایک بنیادی غلط فہمی ہے، انتہائی غلطی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پہلے ان فریضوں کو ادا کرنا ہے۔ عام طور سے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بیٹی کی شادی ہو جائے گی تب جائیں گے۔ آپ پہ حج اگر 10 سال پہلے فرض ہوا ہے تو آپ ایک طرح سے گناہوں میں مبتلا ہیں ان 10 سال سے، کہ آپ کے پاس مال ہے، بینک بیلنس ہے اور آپ حج کرنے نہیں جا رہے ہیں۔ آپ اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی حج کرنے کے بعد بھی کر سکتے ہیں، اور وہ بہتر ہے کہ آپ بعد میں کریں، کیونکہ ہر چیز کو تو آپ نہیں جانتے کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کہ آپ کو ایسا لگ رہا ہو کہ ہم جو ہے بچی کی شادی تک رکے رہیں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ مر جائیں، آپ کی اجل، آپ کا وقت آ جائے۔ تو یہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وعیدیں مختلف احادیث میں آئی ہیں، ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے تمام مسلمانوں کو یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ جس طریقے سے ہم روزے اور نماز کا اہتمام کرتے ہیں، جس طرح سے اس کو بالکل نہیں چھوڑنا چاہتے اگر ہم واقعی میں صاحب ایمان ہیں، اسی طریقے سے بالکل حج بھی ہے، اور بغیر حج کے ایمان کا اعتبار نہیں ہو سکتا اور اس کی تکمیل نہیں ہو سکتی بنیادی طور پہ۔ ایک سوال اور ہے مولانا صاحب کہ حج مبرور کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں، اور حج کے بعد انسان ایک حاجی گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے جنم دیا، جی۔ تو انسان جب گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے تو حج کے بعد کی جو زندگی ہے وہ کیسی ہونی چاہیے کہ پھر انسان گناہوں کی اس دلدل میں نہ پھنس جائے جس سے بڑی مشکل سے اس نے نجات پائی؟ دیکھیے اس تعلق سے ایک غلط فہمی تو یہ ہے کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ گناہوں سے سارے کے سارے ہی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی غلط فہمی جو لوگوں میں پھیلی ہوئی ہے، جو نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیے عام طور سے یہ بالکل واضح بات ہے کہ ہمارے جو 2 طرح کے حقوق ہیں، حقوق العباد اور حقوق اللہ۔ جو حقوق العباد کا جو مسئلہ ہے، جس کا تعلق خود انسانوں سے، آپ کے بھائیوں بہنوں پڑوسیوں، آپ کے رشتہ داروں کے حقوق سے ہے، وہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، وہ بالکل وہ کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ وہ تو انسان کا معاملہ ہے، وہ انسان سے آپ یہ کریں۔ تو یہ سارے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل اگر حج مبرور ہے تو وہ بخش دے گا، اس لیے کہ وہ تو اس کا حق ہے۔ لیکن آپ نے جو دوسروں کے حقوق کو غصب کیا ہے، مارا ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن میں اس کی وضاحت بار بار کی گئی ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، لیکن اس کا مقصد وہی ہوتا ہے کہ جو ہمارے ذمے ہے میں اس کو معاف کروں گا۔ تو ایک بات۔ دوسری بات جو آپ نے کہی کہ اس کے بعد کی جو زندگی ہے، حج کے بعد عام طور سے ہم دیکھتے ہیں کہ حج کرنے کے بعد آدمی پھر بدل جاتا ہے، پھر پہلی روش پہ آ جاتا ہے، بکثرت ایسا ہوتا ہے، پھر پہلی روش پہ وہی رفتار بے ڈھنگی، اسی طرح کے حرام میں مبتلا، اسی طرح کے دین سے، نماز روزے سے غفلت، لوگوں کے حقوق کو ادا نہ کرنا۔ تو ایک اہم بات اسی پہ ہم وہ کر رہے ہیں کہ حج مبرور یا حج مقبول کی بنیادی علامت علماء نے یہ لکھی ہے کہ آپ کی زندگی بالکل بدل جائے، ڈھانچہ بالکل بدل جائے، آپ بالکل حرام و حلال کی تمیز کرنے لگیں، دین آپ کے اندر اور رچ بس ہر جائے۔ لمحے انسان کو یہ پیش نظر ہو کہ میں وہ عہد کر آیا ہوں اللہ سے کہ گناہوں سے پاک زندگی ہوگی، اور یہ پیش نظر تب رہنا یہ چاہیے۔ آثار جب اس کی شخصیت پہ حج کے بعد دیکھے جائیں، اپنی شخصیت پہ، تب ان کو سمجھنا چاہیے کہ واقعی میرا حج اور مقبول دوسرے تھا۔ اس بات کا اعتراف کریں۔ مولانا صاحب وقت دعا ہے تو آپ سے دعا کی گزارش ہے، ناظرین سے بھی التماس ہے کہ دعا ہوگی انشاءاللہ اجتماعی طور پر۔ آپ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ بلند کریں، ہم بھی دست سوال دراز کرتے ہیں۔ اس وقت بیت حرام میں اللہ تعالیٰ کے دیار مقدس میں جو ماحول اور جو فضا ہے اسے ذہن میں رکھتے ہوئے مولانا صاحب دعا فرمائیے۔ تلبیہ جاری ہے حجاج کے زبانوں پر، ہماری زبان بھی، ہماری روح، ہمارا پورا جس کو کہتے ہیں کہ سراپا جسم جو ہے وہ دعا بن جائے، آپ کی دعا میں وہ تاثیر اللہ پیدا کرتے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، یہ حج کے ایام چل رہے ہیں، اے اللہ تیرے بہت سارے بندے وہ ہیں جنہیں
آپ نے یہ توفیق دی کہ وہ حج کر سکیں، وہ خوش نصیب ہیں جو اس وقت ان مقامات مقدسہ پہ موجود ہیں اور وہ حج کر رہے ہیں۔ لیکن اے اللہ بہت ساری بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو ایک زمانے دراز سے اپنے اندر اپنے دلوں میں تڑپ رکھتے ہیں لیکن انہیں توفیق حاصل نہیں ہوتی، یا جو حج کے لوازمات ہیں وہ پورے نہیں ہوتے کہ وہ حج کی طرف حج کے لیے جا سکیں۔ اے اللہ تو ان کی تڑپ کو دور کر دے، اے اللہ تو غیب سے ان کے لیے حج کا سامان کر دے۔ آمین۔ جو لوگ اس وقت حج میں موجود ہیں اے اللہ ان کے حج کو قبول فرما لے، اور اے اللہ وہ تمام مقامات جو دعاؤں کے مقامات ہیں اے اللہ ان پہ ان کے دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین۔ اے اللہ جو حج میں تو نے خیر رکھا ہے، جو بھلائیاں رکھی ہیں، جو برکات رکھی ہیں، جو نعمتیں رکھی ہیں، اے اللہ ان تمام حجاج کرام کے حصے میں، ان کی جھولی میں وہ تمام خیر و برکات ڈال دے، آمین۔ اور اے اللہ ان کے اس عمل کے نتیجے میں اے اللہ امت مسلمہ کو بھی اس سے مستفید ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین۔ اے اللہ حج امت کے اتحاد کا ذریعہ ہے، عالمی اتحاد کا ذریعہ ہے، اے اللہ تو امت میں وہ اتحاد پیدا کر دے۔ آمین۔ اے اللہ حج ایک مساوات کا ذریعہ ہے، سارے کالے گورے اور مختلف رنگوں اور نسلوں کے لوگ وہاں جمع ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ جس طریقے سے وہاں وہ جمع ہو جاتے ہیں، جس طرح سے ان کے اندر اتحاد پیدا ہو جاتا ہے، برابری ہوتی ہے، اے اللہ اسی طریقے سے پورے عالم اسلام کے دلوں کو آپس میں جوڑ دے، اللہم ان کے اندر بھاؤ اور بھید کو ختم کر دے۔ اے اللہ اور ہمیں بھی جن لوگوں نے حج کر لیا ہے اے اللہ مزید انہیں حج کی توفیق عطا فرما، اور جو لوگ اب تک نہیں کر پائے ہیں اے اللہ ان کو غیب سے حج کے اسباب مہیا فرما تاکہ وہ حج کر سکیں۔ اللہم آمین آمین یا رب العالمین۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بہت شکریہ مولانا صاحب اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ بہت اہم موضوع پر بھرپور رہنمائی آپ کے توسط سے ناظرین تک پہنچی، بہت شکریہ۔ تو ناظرین پروگرام کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، لیکن زی سلام پر بلا توقف 25 اہم خبروں کا سلسلہ شروع ہونے کو ہے۔ آپ زی سلام دیکھتے رہیں، ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔